گھر کی بربادی کے چھپے راز اکثر ان گناہوں میں پوشیدہ ہوتے ہیں جو روز مرہ کی زندگی میں عام سمجھے جاتے ہیں۔ جن گناہوں کو ہم عام سمجھتے ہیں لیکن ان کے اثرات خاندان کی خوشحالی کھینچ لیتے ہیں، سکون تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ جب کسی گھر میں غربت آتی ہے تو صرف مالی حالت ہی خراب نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ پورے خاندان کا سکون بھی ختم ہونے لگتا ہے۔ ایک غریب گھر میں اکثر چھوٹے چھوٹے مسائل بڑے بڑے جھگڑوں میں بدل جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی لڑائیاں بڑے بڑے جھگڑوں میں بدل جاتی ہیں، کیونکہ جب بنیادی ضروریات ہی پوری نہ ہو سرے سے تو محبت اور صبر بھی کمزور پڑنے لگ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک گھر میں کھانے کے لیے روٹی کم پڑ جائے تو وہی گھر جو کبھی محبت کا گہوارہ تھا شکایتوں اور تلخیوں کا میدان بن جاتا ہے۔ شوہر اور بیوی جو زندگی کے شریک حیات ہوتے ہیں غربت کی چکی میں پس کر ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنے لگتے ہیں۔ وہ میاں بیوی جو کبھی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، پیار سے رہا کرتے تھے، آج ایک دوسرے کی الزام تراشی کرنے لگے۔ آخر ایک دوسرے کی الزام تراشی کرنے پر انہیں کس نے مجبور کیا؟ غربت نے مجبور کیا۔ غربت صرف جسمانی ہی نہیں بلکہ روحانی سکون بھی ختم کر دیتی ہے، اور جب گھر میں برکت نہ رہے تو عبادت میں بھی کوتاہی ہونے لگتی ہے۔ جب گھر میں رزق نہ آئے، جب گھر کا ہر ایک فرد روٹی کے لیے پریشان ہو، 4 پیسے کے لیے پریشان ہو، تو پھر عبادت میں بھی کوتاہی ہونے لگتی ہے۔ یہ سب کچھ اکثر ان گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے جو ہم معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، جن گناہوں کو ہم چھوٹا سا سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آخر وہ کون سے گناہ ہیں جو ہمارے گھر کو غربت کی دلدل میں دھکیل دیتے ہیں؟ وہ کون سے اعمال ہیں جو اللہ کی برکت کو ہم سے دور کر دیتے ہیں؟ عورتوں کا پہلا گناہ، اب دل کے کانوں سے سنیے گا، خصوصاً عورتیں اس بیان کو دل کے کانوں سے سنیں۔ عورتوں کا پہلا گناہ غیبت کرنا۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، بڑے ارمان کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، اور ساتھ میں مجھے ہنسی بھی آتی ہے۔ جہاں 2 عورتیں ملتی ہیں وہاں غیبت کا تھال ضرور سجتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی عورت کی ساس نے 1 مرتبہ سالن میں نمک زیادہ ڈال دیا ہو تو وہ اس بات کو ایسا بڑھا چڑھا کر بیان کرتی ہے جیسا کہ ساس نے نمک نہیں کوئی ایٹم بم ڈال دیا ہو۔ ہمارے معاشرے میں یہ حالت ہو گئی ہے کہ اگر کسی عورت کو گھر سے باہر جانے کا موقع نہ ملے تو وہ کال پر اپنے دوست سے کہتی ہے، کال کے ذریعے اپنے دوست سے کہتی ہے، یار تمہیں پتہ ہے فلاں کے گھر کیا ہوا۔ غیبت سے باز نہیں آنا، کال کے ذریعے ہی ہم نے غیبت کرنی ہے، تمہیں پتہ ہے فلاں کے گھر کیا ہوا، اور پھر باتوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ غیبت کرنے والی اکثر عورتیں خود کو بڑی نیک ظاہر کرتی ہیں، بڑی نیک سمجھتی ہیں۔ پہلے تو اللہ رسول کی باتیں شروع کریں گی، بنیاد رکھی جائے گی، پہلے اللہ رسول کی باتیں شروع ہوں گی اور پھر اچانک بول پڑیں گی، ویسے تمہیں پتہ ہے فلاں کی بیٹی کو آج کل بڑا نخرہ آ رہا ہے، بڑا فخر کر رہی ہے آج کل۔ کچھ خواتین تو ایسی ہوتی ہیں جنہیں غیبت نہ کرنے دیا جائے تو وہ بیمار پڑ جاتی ہیں، ایسے لگتا ہے کہ ان کی خوراک میں غیبت شامل ہو چکی ہے، اور اگر ایک دن یہ خوراک نہ ملے تو ان کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ ان کے شوہر اگر کسی بات پر پریشان ہو تو یہ فوراً تسلی دیتی ہیں، فکر نہ کرو فلاں کی حالت بھی تم سے زیادہ خراب تھی، مطلب فلاں کا نام ضرور لینا ہے، فلاں کا نام لے کر غیبت ضرور کرنی۔ ایسی خواتین کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر کوئی منع کرے کہ غیبت نہیں کرنی تو ساتھ ہی کہتی ہے، ارے یہ غیبت نہیں، میں تو سچ بول رہی ہوں، میں تو حقیقت بیان کر رہی ہوں، میں غیبت کہاں کر رہی ہوں۔ اور اس غیبت میں شوہر، ساس، نند، ہمسائی اور کبھی کبھار تو محلے کے کتے تک کو نہیں چھوڑتی یہ عورتیں۔ لیکن یاد رکھیں غیبت وہ گناہ ہے جو آپ کی دنیا بھی خراب کرتا ہے اور آخرت بھی خراب کرتا ہے۔
اللہ نے زبان دی ہے تو نیک باتوں کے لیے. اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا گھر جنت کا گہوارہ بنے تو اپنی زبان کو روکو، ورنہ آپ کی زبان آپ کو ایسی جگہ لے جائے گی جہاں نہ کوئی ہمسائی ہوگی تمہاری غیبت سننے والی، نہ کوئی چغلی ہوگی، بلکہ صرف حساب کتاب ہوگا اور عذاب ہوگا. گھر میں غربت لانے والا دوسرا گناہ فضول خرچی. فضول خرچی یعنی پیسے کو اس بے دردی سے اڑانا کہ خود پیسہ بھی سوچے اور بھائی ذرا آرام کر لو، مجھے بھی سکون کی سانس لینے دو. کچھ خواتین تو سپر مارکیٹ جا کر ایسی خریداری کرتی ہیں جسے دنیا ختم ہونے والی ہو. تیزی سے جلدی سے خریداری کرتی ہیں جیسے دنیا ختم ہونے والی ہو. یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو. آج سیل لگی ہے، چلو جلدی سے لے لیتے ہیں. ہر ایک چیز خرید لیں گے، چاہے وہ چیز گھر میں پہلے سے ہی کیوں نہ موجود ہو. لیکن سیل کا سن کر ایسے لگتا ہے کہ اگر نہ خریدی جائے تو قیامت آ جائے گی. لیکن گھر آ کر پتہ چلتا ہے کہ جو چیزیں لے کر آئی تھیں وہ چیزیں تو ہماری ضرورت کی تھی ہی نہیں. یاد رکھو میری بہنوں، فضول خرچی نہ صرف رزق کی برکت ختم کرتی ہے بلکہ گھر کو قرضوں اور جھگڑوں کا میدان بنا دیتی ہے. مثال کے طور پر ایک خاتون نے اپنی فضول خرچی سے پورا بجٹ بگاڑ دیا، پورا بجٹ ختم کر دیا، اور جب شوہر نے ناراضگی کا اظہار کیا تو فوراً کہنے لگی، ارے ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے، میں نے تو گھر کے لیے لیا ہے، تمہیں تو کچھ پرواہ نہیں، تمہیں گھر کی چیزوں کی کیا پرواہ. حالانکہ شوہر بیچارہ پہلے ہی بجلی کا بل اور بچوں کی فیس کے بارے میں سوچ کر بہت زیادہ پریشان ہے. لیکن یاد رکھو اللہ نے پیسے کو ایک امانت کے طور پر دیا ہے، تمہیں امانت کے طور پر دیا، نہ کہ اسے بے وقوفی سے خرچ کرنے کے لیے تمہیں دیا ہے، فضول اڑانے کے لیے نہیں دیا. فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. اگر آپ اپنی زندگی میں سکون اور رزق کی کشادگی چاہتی ہیں تو اپنی خواہشات کو قابو میں رکھیں. خدارا میری بہن اپنی خواہشات کو قابو میں رکھ اور ضرورت کے مطابق خرچ کیا کر. فضول خرچی نہ صرف آپ کے گھر کو تباہ کرے گی بلکہ آپ کی روحانیت کو بھی چھین لے گی، روحانیت کو بھی نقصان پہنچائے گی. گھر میں غربت تباہی لانے والا عورت کا تیسرا گناہ شوہر کی نافرمانی. شوہر کی نافرمانی ایک ایسا گناہ ہے جو نہ صرف گھر کی برکت ختم کرتا ہے بلکہ رشتوں کی محبت اور سکون کو بھی تباہ کر دیتا ہے. یہ حقیقت ہے. کچھ خواتین کے لیے تو شوہر کی بات ماننا ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پہاڑ سر پر آ پڑا ہو. شوہر اگر کہے یہ کام کر لو تو جواب آتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری غلام ہوں. شوہر نے ایک بار کہا یار یہ کام تو کر لو، آگے جواب ملتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے میں یہ کام کیوں کروں، میں تیری غلام ہوں. لیکن اگر یہی بات ان کی دوست کہہ دے تو فوراً بولیں گی واہ یار تم تو ہمیشہ صحیح مشورہ دیتی ہو. یہ نافرمانی صرف چھوٹے معاملات تک محدود نہیں رہتی، یہ نافرمانی صرف چھوٹے معاملات تک ہی محدود نہیں رہتی بلکہ بعض اوقات یہ دین کے معاملات تک پہنچ جاتی. اگر شوہر بیوی کو کہے کہ پردہ کرو تو آگے بیوی جواب دیتی ہے دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی، تم پرانے خیالات میں کھوئے ہو. لیکن یہی بات اگر کوئی غیر ضروری فیشن کے بارے میں کہے تو فوراً مان لی جاتی ہے. اگر آپ اپنے گھر کو جنت کا گہوارہ بنانا چاہتی ہیں تو اپنے شوہر کی عزت کرنی ہوگی، ان کی بات ماننی پڑے گی اور اپنی زندگی کو محبت اور سمجھداری سے چلانا ہوگا. شوہر کی نافرمانی نہ صرف دنیاوی نقصان کا سبب بنتی ہے بلکہ آخرت میں بھی حساب و کتاب کو مشکل بنا دیتی ہے. گھر میں بے بہا غربت لانے والا چوتھا گناہ شوہر کو ایسا جملہ بولنا جو اس کی تھکاوٹ مزید بڑھا دے. شوہر جو پورا دن محنت کر کے گھر کا نظام چلانے کے لیے اپنی جان لڑا دیتا ہے، شام کو جب تھکا ہارا گھر آتا ہے تو امید کرتا ہے کہ وہ بیوی کا مسکراتا چہرہ دیکھے گا، ہنستا بستا چہرہ دیکھے گا، سکون کے دو بول سنے گا اور دن بھر کی تھکاوٹ اس کی ختم ہو جائے گی. وہ اپنی دن بھر کی تھکاوٹ کو بھلا دے گا. لیکن افسوس جیسے ہی شوہر گھر میں قدم رکھتا ہے بجائے اس کے کہ بیوی خوش آمدید کہے بلکہ اس کے پہلے الفاظ بھی یہی ہوتے ہیں کہ آ
आ गए, इतनी देर क्यों लगा दी? मुझे तो लगा तुम्हें आज छुट्टी भी नहीं मिलेगी। इतनी देर से आए हो, मुझे तो ऐसे लगा कि आज जनाब साहब को छुट्टी भी नहीं मिलेगी। शोहर जो पहले ही दिन भर की थकावट से निढाल होता है, इन अल्फाजों को सुनकर खुद को मजीद थका हुआ महसूस करने लगता है। कुछ बीवियां तो शोहर के आते ही शिकायतों का दफ्तर खोल देती हैं। बच्चों की फीस का क्या होगा, बिजली के बिल का क्या बनेगा। शोहर जो ज़हनी सुकून के लिए घर आया होता है, वो बेचारा इन सवालों के बोझ तले दब जाता है। और अगर ये भी काफी ना हो तो बीवी एक और तीर छोड़ देती है। एक और तीर छोड़ते हुए कहती है, आज तो पंखा भी खराब हो गया है, तुम्हारे लाए हुए पंखे हमेशा खराब ही निकलते हैं, पता नहीं अच्छी चीज क्यों नहीं लेकर आते। बेचारा शोहर जो दिन भर मेहनत करके खुशियां लाने की कोशिश करता है, इस तरह के अल्फाज सुनकर दिल ही दिल में रो देता है। वो अपने जज्बात किसी से कह नहीं सकता, लेकिन सुनो, रात के अंधेरे में अल्लाह के सामने शिकवा करते हुए कहता है, रोते हुए कहता है, अल्लाह मैं इस घर के लिए सब कुछ करता हूँ, मैं इस घर के लिए सब कुछ करता हूँ, लेकिन सुकून मुझे क्यों नहीं मिलता, मुझे इस घर से करार क्यों नहीं मिलता। ये रवैया सिर्फ शोहर की थकावट को नहीं बढ़ाता, बल्कि रिज़्क की बरकत को खत्म भी करता है। घर में गुर्बत लाने वाला 5वां गुनाह नमाज का छोड़ देना। नमाज का छोड़ देना और हर वक्त मोबाइल या टीवी के सामने बैठे रहना, टिकटॉक चलाते रहना, फेसबुक चलाते रहना। नमाज जो इंसान के लिए अल्लाह से जुड़ने का सबसे बड़ा जरिया है, जब औरत इस नमाज को छोड़ देती है तो घर से बरकत और सुकून ऐसे खत्म हो जाते हैं जैसे दरख्त से पत्ते झड़ जाते हैं। आज के दौर में कई खवातीन ऐसी हैं जो सुबह से शाम तक मोबाइल या टीवी के सामने बैठी रहती हैं, सुबह से शाम तक मोबाइल के सामने, टीवी के सामने बैठी रहती हैं, और जब नमाज का वक्त आता है, अल्लाह से मुलाकात का वक्त आता है, तो कहती हैं अभी वक्त है, बाद में नमाज पढ़ लूंगी। मोबाइल पर सोशल मीडिया की दुनिया में इतनी मगन होती हैं, इतनी मगन हो गई हैं कि आजान की आवाज सुनाई ही नहीं देती, और अगर सुन भी लें तो जवाब होता है, पहले ये वीडियो खत्म कर लूं फिर नमाज पढ़ लूंगी। यही जवाब मिलता है। ये रवैया ना सिर्फ औरत की अपनी जिंदगी बल्कि पूरे घर की बरकत को खत्म कर देता है। नमाज छोड़ने वाली औरत के घर में बेसुकूनी, झगड़े और मुश्किलात आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम जमा लेते हैं। मोबाइल और टीवी ने हमारी खवातीन को इस कदर जकड़ लिया है कि हमारी खवातीन को नमाज याद भी नहीं रही। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि नमाज बुराइयों से रोकती है, लेकिन जब नमाज ही छोड़ दी जाए तो बुराइयां कैसे रुकेंगी। मोबाइल और टीवी पर फजूल वक्त ज़ाय करना रिज़्क की कमी और दिल की बेसुकूनी का सबब बनता है। घर में बरकत तब ही आ सकती है जब औरत अपनी तरजीहात में नमाज को सबसे ऊपर रखे, अपने तमाम कामों में नमाज को सबसे ऊपर रखे, ना कि मोबाइल और टीवी को सबसे ऊपर रखे। याद रखें, नमाज छोड़ने वाली औरत ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने घर वालों के लिए भी मुश्किलात को दावत देती हैं। शेख सादी फरमाते हैं, सब कुछ करना, बेनमाजी औरत के साथ शादी मत करना, बेनमाजी लड़की के साथ शादी मत करना, कंवारे रह जाना, कंवारे रह जाना, मगर बेनमाजी लड़की के साथ शादी मत करना। बेनमाजी लड़की जिस रास्ते से आ रही हो वो रास्ता भी छोड़ देना। ये औरत इतनी खतरनाक औरत है कि सलाम कलाम करना तो रही दूर की बात, ये जिस रास्ते से आ रही हो वो रास्ता भी छोड़ देना। तुम पर लाजिम है कि रिश्ता तय करने से पहले पहले उनके घर वालों से पूछ लेना कि तुम्हारी बेटी नमाजी भी है या नहीं, उसने एमए किया हुआ है, उसके पास बहुत बड़ी डिग्री भी है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसे 6 कलीमे भी आती हो। ये जरूरी नहीं कि तालीम याफ्ता औरत का दिल अल्लाह की जात के साथ जुड़ा हुआ हो। तो फरमाया, ऐसी औरत से शादी करना जो रातों की तारीकियों में उठ उठ के कुरान पढ़ा करे और कुरान पढ़ते वक्त रोया करे। तो फरमाया, ये 5 गुनाह ऐसे हैं जो घर में बेबहा गुर्बत लाते हैं, परेशानियां लाते हैं। अगर तुम इन परेशानियों से बचना चाहती हो तो जल्दी से इन 5 गुनाहों से जल्द अज जल्द तौबा कर लो।